لیکن اگر کوئی بڑے مولانا صاحب اگر کفر بکے بکے وہ کافر نہیں کیا؟ اصول پرنسپل اصول تو اصول ہے. یہاں میرے دوستو اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں چھوٹا بڑا نہیں دیکھا جاتا. کوئی شیخ یہ فلاں آدمی بہت بڑے شیخ ہیں جی صاحب شیخ ہیں مسلم شیخ ہونا بھی مسلم. بہت بڑے عالم ہیں یہ بھی مسلم. بہت بڑے پیر ہیں یہ بھی مسلم. بہت بڑے آتھر ہیں انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں یہ سب مسلم. مگر یہ تو بتاؤ کہ ان مسلمات کے ساتھ ساتھ یہ کہاں حکم آتا ہے کہ وہ سچے پکے مسلمان ہیں. سچا پکا مسلمان ہونا اس کے لیے ضروری ہے کہ محمد رسول اللہ سے رشتہ کیسا ہے, اس کے خیالات کیسے ہیں, اس کی تحریر کیسی ہے, اس کا قلم کیسا ہے. ایک شخص پک گیا بالفرض اگر پاک زمانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی نبی پیدا ہو تو خاتمیت محمدی میں فرق نہیں آتا. یہ امام محمد رضا کا قلم تھا. مرزا غلام محمد قادیانی تو اسی لیے ہے کہ اس نے ختم نبوت کا انکار کیا. تو بتاؤ جو یہ جملہ پکڑ رہا ہے یہ کون ہے؟ وہ اس لیے کافر ہے کہ اس نے بکواس کیا تھی کہ وہ کافر ہے. لیکن جو یہ کہتے کہ لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ معاذ اللہ, بتاؤ وہ کون ہے؟ میرے دوستو نام کو مت دیکھو کام کو دیکھو. جب وہ دستار کو مت دیکھو. علم اور فضل کا کوئی معیار نہیں ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے کافر کو کافر کہا ہے کسی مسلمان نے. اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت ہے. میرے دوستو 99 بہت سے وجوہات بیان کرنے کے بعد بھی فرماتے ہیں لیکن پھر بھی میں اس کو ابھی تک مسلمان ہی جاتا ہوں بعض لوگوں کے مطابق. اعلیٰ حضرت تو اس قدر محتاط ہیں, اس قدر محتاط ہیں, بڑی احتیاط کے بعد بڑی تحقیق کے بعد میرے دوستو. لیکن ظاہر ہے کہ ایک مجدد کا پاس تھا. سنو مسئلہ کیا ہے؟ آپ کسی کو کافر نہ کہیے ٹھیک ہے. ضروری نہیں کہ آپ ہر کافر کو ہر آدمی کو آپ کافر کہیں, لیکن اگر کسی کافر کا کفر آپ کے سامنے آ جائے, آپ بتائیے کافر کا کفر جب سامنے آ جائے اور پوچھا جائے کہ بتاؤ اس کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے, تو اب میرے دوستو آپ کے دین کا غیرت ایمانی کا یہ تقاضا ہوگا کہ آپ کافر کو کافر کہیں گے. کیونکہ اگر کافر کو کافر نہ کہا جائے گا, نہ کہا جائے معاذ اللہ, تو پھر ایمان اور کفر کے درمیان کوئی معیار باقی نہیں رہے گا. ایمان اور کفر کا فرق اٹھ جائے گا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے میرے دوستو چن کر پوسٹ مارٹم کیا. ایک ایک بے دینوں کو اور خبیثوں کو اور یہ جتنے حساب کا پوسٹ مارٹم کیا اور مسلمانوں کی عدالت میں اسے لا کر پیش کیا کہ دیکھو یہ کافر ہے اور اس لیے کافر ہے کہ یہ اپنے عقائد کفریہ کی بنیاد پر ہے. کسی کافر کو ایسی کافر لوگ کتابیں لکھتے ہیں ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں لیکن انہیں ڈر معلوم ہے ذرا وہ لکھتے تو صحیح, وہ عبارت تو لکھیں کہ جس پر کفر کا فتویٰ دیا کہ وہ عبارت کیوں نہیں لکھتے. میرے عزیزوں میرے دوستوں یاد رکھو اسلام کا یہ مزاج ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کا اقرار کرنے والوں تم اس اقرار صداقت میں قابل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ابو جہل کی جہالت کا اقرار نہیں. صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ رشتہ تھا, یہ تھا ہمارے میں سب اس کا رشتہ, لیکن بتاؤ اس کا ایمان کے متعلق گفتگو یہاں ہے. میرے عزیزوں میرے دوستوں انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام. یہ اعلیٰ حضرت کا معیار ہے. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا
عزیزوں میرے دوستوں، پھر آپ ظاہر ہے کہ مجھ سے بہتر تقریر کرنے والے لوگ یہاں موجود ہیں. میں تقریر وغیرہ کرنے کے لیے ساؤتھ افریقہ میں نہیں آتا، وہ زمانہ ختم ہو گیا 68 سے لے کے 70 تک کا. اب تو میرے دوستوں آن ڈیوٹی میں حاضر ہوتا ہوں. بس اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرش اور خدمت میرے سپرد ہے، اس کے لیے میں حاضر ہوتا ہوں. تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ سنتے چلیے اور اپنے آپ کو پیو، اپنے اندر پیورٹی پیدا کی. ادھر بھی مل لیا، ادھر بھی مل لیا، اس سے بھی شیک ہینڈ اور اس سے بھی شیک ہینڈ، اور وہاں بھی دعوت اور یہاں بھی دعوت، وہاں بھی برادری اور یہاں بھی برادری. میرے دوستوں یاد رکھو، انسان کو اپنی پالیسی اسٹرانگ کرنی چاہیے. اس لیے اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور یقیناً سنیوں کو محبت ہے، ہونی چاہیے، تو پھر سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو بے نقاب. باقی یہ بات ایک بات اور عرض کرتا چلوں، ذرا کسی نے کوئی کتاب لکھ دی، ذرا کسی نے کوئی سوال کر دیا تو دوڑے ہوئے لوگ مفتی صاحب کے پاس آ گئے. مفتی صاحب فلاں آدمی نے یہ کتاب لکھی، مفتی صاحب فلاں آدمی نے یہ سوال کیا ہے. بھائی میرے وہ کتاب لکھی ہے، وہ سوال کیا ہے، لیکن کوئی آدمی ایسا نہیں کہ اس سے پوچھے کہ جو کچھ اس نے لکھا ہے وہ صحیح ہے بھی ہے. دلیل اس سے طلب نہیں کرتے، دلیل مفتی صاحب سے. عجیب تماشا ہے، مدعی وہ دلیل ہم دیں. کیا قیامت ہے جو آدمی دعویٰ کرتا ہے اس سے دلیل مانگو. گریبان تب تک لو کہ تم نے جو یہ لکھا ہے تمہارے پاس دلیل کیا. قیامت تک دلیل وہ نہ لا سکا ہے، نہ لا سکے گا. لیکن ہمارے سنیوں کا حال یہ ہے کہ ویسٹنگ آف ٹائم کرتے ہیں، خواہ مخابنہ بھی ٹائم کا ہے اور پھر خدام دین کو بھی پریشان. جی صاحب اس کی دلیل کیا، اس کی اعلیٰ حضرت کے پاس دلیل پوچھتے ہو. میرا امام محمد رضا ان کا تو حال یہ ہے میرے دوستو کہ وہ اپنے ایک ایک لفظ کا حساب و کتاب رکھتے ہیں اور اپنے ایک ایک لفظ کے اوپر حساب و کتاب کے وہ دلائل اور دلائل کے انبار لگا دیتے ہیں کہ شاید و باید اس دو صدی میں میرے دوستو کوئی ایسا ذہن اور کمپرہنسو شخصیت نظر نہیں آتی کہ جو اتنا حاضر دماغ ہو کہ سارے 1400 برس کی کتابوں پر کسی عبور حاصل ہو. اس کو صرف ایک ہی آدمی کا نام لیا جا سکتا ہے، وہ امام محمد رضا. میرے عزیزوں میرے دوست، عرض یہ کر رہا ہوں کہ آپ پریشان نہ ہو. جو بھی آدمی آپ سے کوئی بات کہے آپ اس سے دلیل کریں. بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، اعلیٰ حضرت امام سنت امام احمد رضا خان قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر بے شمار آپ جانتے ہیں کہ جب آدمی کے پاس سچ نہیں ہوتا تو وہ جھوٹ بولتا ہے. سچ جب نہیں ہوتا تو وہ جھوٹ بولتا ہے. اور وہ دنیا جھوٹ بول رہی ہے، اور وہ جھوٹ کیوں نہ بولے؟ کیونکہ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں ان کا مسلک یہ ہے، ان کا مذہب یہ ہے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے مگر بولتا نہیں. ان کا مسلک یہ کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے مگر بولتا نہیں. تو اگر یہ بھی جھوٹ بول سکتے ہوں اور نہ بولیں تو یہ اور خدا برابر ہو جائیں گے. تو یہ ضروری ہے کہ یہ جھوٹ بول سکتے ہیں، لہذا ان کو بولنا چاہیے تاکہ ان کے درمیان اور خدا کے درمیان امتیاز باقی ہے. میرے عزیزوں میرے دوستوں، اعلیٰ حضرت امام سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 14ویں صدی شروع ہو رہی ہے. یکم محرم الحرام کا چاند نظر آیا، مغرب کا وقت ہے. اعلیٰ حضرت کے مرید حضرت حاجی ہدایت اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضر
سارے لوگ بیٹھے لیکن خاموش ہیں. 14ویں صدی محرم الحرام کا چاند نظر آیا. محرم کی پہلی رات بارگاہ رضوی میں لوگ حاضر ہیں لیکن خاموش. کوئی کچھ بولتا نہیں. آج انداز بدلے سے پوری مجلس پر روب چھایا ہوا، ہیبت چھائی ہوئی. حاجی صاحب مرید ہیں مگر اعلیٰ حضرت سے قرب بڑے ہیں. نظر کی اعلیٰ حضرت کی جانب. اعلیٰ حضرت نے فرمایا حاجی صاحب آج صدی بدل گئی. 14ویں صدی آج شروع ہو چکی ہے اور ہمیں بھی بدل جانا چاہیے. میرے دوستو ہمارے یہاں تو جانے کتنے مہینے آتے ہیں اور سبھی کچھ آتے ہیں، ہم بھی کبھی بدلتے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا 14ویں صدی شروع ہو گئی اور صدی بدلی ہے، ہمیں بھی بدلنا چاہیے. حاجی صاحب نے دیکھا یہ کہہ کر کے اعلیٰ حضرت اندر تشریف لے گئے اور پھر جو آئے دیکھا کہ چہرے پر چراغ ہے، ایک روح ہے، ایک بغاوت ہے. اور پھر اس کے بعد میرے دوست حضرت حاجی اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو غور کیا اور ان کی حدیث پر جو غور کیا کہ ہر صدی کے اخیر میں اللہ تعالیٰ اس امت میں ایک مجدد کو بھیجتا ہے اور اس صدی کا آخر اور ہو نہ ہو امام احمد رضا اس صدی کے مجدد. میرے عزیزو میرے دوست باہر ایک تفصیلی گفتگو کا موقع ہے. آپ نے جیسا کہ میں عرض کیا کہ ڈیفینس آف دی آفس آف دی پروفیٹ ہوڈ اور سینٹ ہوڈ ولایت اس کی بھی آپ نے حفاظت کی. ائمہ کرام کی عزت عظمت کی بھی حفاظت کی. فرمایا کہ دوسرا میرا منصب یہ ہے کہ جتنے بے دین دشمن ہیں وہابی ہیں میں ان کو رد کرتا ہوں، ان کی میں تردید کرتا ہوں. اور کیوں نہ ہو قرآن بھی تو کہتا اشداء علی الکفار اللہ ہوتا، قرآن بھی تو یہی کہتا ہے. اور پھر قرآن یہ بھی تو کہتا ہے کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. یہ دیکھیں رحمت للعالمین. دشمن احمد پہ شدت کیجئے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے. اور فرمایا کہ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے. میرے دوستو شرک، ارے ظالموں شرک. اور پھر محمد رسول اللہ کی امت میں ارے میرے آقا کا ملت اسلامیہ کا احسان ہے، ملت اسلامیہ پر کہ انہوں نے الحمدللہ توحید کے چہرے کو اتنا نکھارا کہ قیامت تک شرک کا کوئی دھبا انشاءاللہ نظر نہیں آئے. حدیث پر اقتدا کرتے ہیں مسلمانوں کا مسلمان مشرک ہو سکتا ہے. ایک مسلمان کو کہیں سے ملا کر دکھا دو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا کا اللہ اکبر سنو. حضور اعلیٰ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہیں.